ہمارا آج کا موضوع ہے مبالغہ ہمارا قومی مشغلہ۔ مسلمانوں بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے مذہبی طبقے کا ایک بڑا مسئلہ معاملات، عقائد اور عقیدتوں کے اظہار میں غلو یا مبالغے کا رجحان ہے۔ اس کا ایک واضح اظہار اکابر، قائدین اور چھوٹے بڑے صاحبان علم و منصب کے لیے مبالغہ آمیز القاب کا استعمال ہے۔ سب سے پہلے تو ایک اچھے بھلے سنجیدگی سے علم و فن اور کلام کی سیڑھیاں چڑھتے عالم کو مفکر اسلام، مدبر قرآن، شیخ العرب والعجم، برہان قاطع، مناظر اسلام، خطیب بے بدل، عالم اجل وغیرہ 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 نہ جانے کیا کیا بنا کر اس میں خود پسندی، انانیت اور تکبر کے بیج بو دیے جاتے ہیں۔ پھر مسلکیت کی سان پر چڑھا دیا جاتا ہے اور نتیجے میں اس کے اندر موجود خود تنقیدی کے جوہر کا خون ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف اس کے گرد عقیدتوں کا ایک ایسا جال بن دیا جاتا ہے اور اس کے کہے کو حرف آخر کا ایسا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ اس کے معتقدین کے لیے اس کے نتیجہ فکر کو حقائق اور سوالات کی کسوٹی پر پرکھنے کا آپشن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مبالغہ دراصل وہ جھوٹ ہے جس میں سچ کی تھوڑی سی مقدار شامل ہے اور جسے کھینچتان کر کے 1 سے 10 اور 10 سے 100 بنا دیا جاتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہی ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے۔ اسی سے اکابر پرستی جنم لیتی ہے، جس سے مکالمے کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور افتراق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اسی سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے، سوالات کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے، علم و تحقیق کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے اور ہر نئی بات کہنے والا کفر و الحاد کو راہ دینے والا مفسد قرار پاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ جناب عقیدتوں کے غبار سے اپنی انا کشید کریں، جھوٹ کو اپنا پیراہن قرار دیں، منافقت کو اپنا ترہ بنائیں۔ رہا سچ تو اس کا کیا ہے، یہ تو ہمیشہ سولی پر چڑھتا آیا ہے، چڑھا رہنے دیں۔ ہم اپنا نشہ کیوں کم کریں؟ کوئی اسے تہذیبی نرگسیت قرار دیتا ہے تو دیتا رہے، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ خدا بخشے میر کہہ گئے ہیں کہ یہ توہم کا کارخانہ ہے، یا وہی ہے جو اعتبار کیا، یا غالب کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ چلیں چھوڑیں، میر و غالب تو بڑے سیکولر قسم کے لوگ تھے، ممولے کو شہباز سے لڑانے والے مفکر پاکستان اور مدبر اسلام حکیم الامت اقبال علیہ رحمت سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب قوم کی نفس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ بھی سلطانی، ملائی اور پیری جیسے 3 امراض کی ہی تشخیص کرتے ہیں۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ رجحان تبدیل کیا جا سکتا ہے تو بظاہر یہ اس کی خام خیالی ہے، لیکن رویوں کی تبدیلی کے صدہا سالہ عمل میں اس کے 2 طریقے نظر آتے ہیں۔ یا تو یورپ کو مثال بنا کر کوئی نیتشے، کوئی دانتے آئے، کوئی نشاط ثانیہ اور اصلاح مذہب کی تحریک چلے، دستک سے نہیں تو دھکے سے ذہنوں کی کھڑکیاں کھولیں اور علم، سائنس اور تحقیق کی بنیاد پر ایک نئے دور کی تعمیر کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی مثال خود تخلیق کی جائے اور ایک تدریجی عمل کے ذریعے لکیر پر ڈولتے ذہنوں کو نسیم صبحگاہی کی طرح احتیاط اور محبت سے جگانے کی کوشش کی جائے۔ تنقید، تحلیل، تحقیق اور تجزیے کی صلاحیت کی آبیاری کی جائے۔ ذہنی اور فکری آزادی کی قدر کو رفتہ رفتہ تسلیم کرایا جائے۔ عشق اور عقیدت کے زور آور سمندر میں عقل کے بیڑے کو ڈالنے اور لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے اور اس کے منطقی نتیجے کے طور پر سچ پر کسی ایک طبقے کی اجارہ داری کو چیلنج کرتے ہوئے حقیقت پسندی کے ساتھ تعلیم و تحقیق کا ایسا سفر شروع کیا جائے جس میں کسی حتمی نتیجے کو پہلے سے سوچا نہ گیا ہو اور کسی بھی نتیجے کی پرواہ نہ کی جائے، بلکہ جو تحقیق کی کسوٹی پر پورا اترے وہی تسلیم ہو۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ آخر میں پھر ایک فریاد کہ ہمارے مزاجوں کو ایسا ہی جذباتی غلغلہ راس ہے۔
اے صاحبان منصب و جاہ، پیران کلاه در کلاه، عالمان عالی جاہ، والیان عقیدت و درگاہ، اذن باریابی و جاں بخشی پاؤں تو عرض کروں، حضور والا عالم پناہ، آپ کا اقبال بلند، آپ کے تاج پر ستارے چمکیں، آپ کی کلاه پر نور کا ہالہ رہے، آپ کی ذات کا تقدس تا قیامت قائم رہے۔ ناگوار خاطر نہ ہو تو اس فقیر کو بھی اذن صدا ہو۔ اس قوم کو سوچنے کی مہلت دے دیجئے، بس ایک بار دے دیجئے، پھر ہم آپ سے کچھ نہ مانگیں گے، چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے۔